السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ تذکرۃ الاولیاء کی آج کی سیریز میں ہم ذکر خیر کر رہے ہیں رئیس التارکین مجاہد ملت حضرت علامہ محمد حبیب الرحمن ہاشمی عباسی علیہ رحمت رضوان کا۔ مجاہد ملت قصبہ دام نگر بالیسر صوبہ اڑیسہ میں بتاریخ 8 محرم الحرام 1322 ہجری بروز شنبہ بوقت صبح صادق پیدا ہوئے۔ مجاہد ملت کا نسبی علاقہ حضرت عباس رضی اللہ عنہم تک یعنی رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تک پہنچتا ہے۔ حضرت مجاہد ملت کے والد ماجد کی دلی خواہش تھی کہ آخرت کے لیے اپنے فرزند کو دینی تعلیم دلائی جائے، مگر ابھی اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے نہ پائے تھے کہ اس دنیا فانی سے عالم بالا کی طرف کوچ کر گئے۔ لوگوں نے حضرت مجاہد ملت کو انگریزی تعلیم پڑھانا شروع کر دیا، جس کو حضرت مجاہد ملت نے بادل ناخواستہ قبول کر لیا، مگر چند دنوں بعد آپ نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریزی پڑھنے کے دوران اس کی وضاحت سے نفرت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مجاہد ملت روینشا کالج کٹک میں زیر تعلیم تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی شفاء الرحمن مرحوم بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی دوران رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی آ گیا اور رمضان المبارک سے پہلے ہی حضرت مجاہد ملت سخت بخار میں مبتلا ہو گئے، جس میں آپ کو 15 دن ہوش نہ رہا۔ اس لیے جو مجاہد ملت کے سرپرست تھے انہوں نے مجاہد ملت کو روزہ رکھنے سے منع کیا، مگر آپ کا دل نہ مانا۔ آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اپنے بھائی شفاء الرحمن کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ ان کو دکھانے کے لیے ڈائننگ ہال سے باہر نمائشی طور پر ہاتھ دھو لیا کرتے تھے اور چھپ کر سحری بھی کرتے کہ بھائی شفاء الرحمن کو معلوم نہ ہو جائے۔ مجاہدی ملت نے اس طرح پورا رمضان گزار دیا۔ جب عید کا دن آیا، مجاہدی ملت پر روزے کی وجہ سے سخت کمزوری کا اثر ہو چکا تھا۔ آنے والی شدتی گرمی سے دماغ متاثر ہو چکا تھا۔ اس کا علاج کیا گیا اور انگریزی تعلیم چھڑا دی گئی۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کے والد ماجد کی خواہش کے مطابق دینی تعلیم کے لیے مامور کیا گیا اور ابتدائی تعلیم کا سلسلہ گھر پر ہی شروع ہوا۔ 1341 ہجری مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں داخلہ لیا۔ چند سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ سبحانیہ کے اساتذہ اور محتمین مدرسہ سے علوم و فنون حاصل کیے، پھر اجمیر شریف دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں حاضر ہوئے۔ اساتذہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے اکتساب فیض کیا اور علم کی تکمیل کی۔ اپنی پیاس بجھا کر جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کی خدمت گرامی میں حاضری دی اور علوم کا اکتساب کیا۔ پھر مراد آباد سے سلسلہ تعلیم ختم کر کے الہ آباد تشریف لائے۔ یہاں مجاہد ملت کا بحیثیت مدرس اول تقرر ہوا اور بہت سے شائقین علوم نبوت نے آپ سے کسب فیض کیا۔ یوں تو مجاہد ملت کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے، مگر اس میں کچھ اہم نام یہ ہیں: صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی رضوی اعظمی علیہ رحمہ، استاذ الاساتذہ مولانا ہدایت اللہ خاں رامپوری، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین شاہ مراد آبادی، ماہر علم حضرت مولانا سید حامد حسین علیہ رحمہ، ماہر علم معقولات مولانا عبدالحی سرحدی، حضرت مولانا ابوالکافی محتمم مدرسہ سبحانیہ، حضرت مولانا ظہور حسام مانک پوری وغیرہ۔ حضرت مجاہد ملت کا عقد مسنون دوران تعلیم ہی 1340 ہجری 9 رجب المرجب کو ہوا۔ اس کے بعد آپ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کو شرف بیعت پہلے حضرت شیخ مخدوم شاہ علی حسین اشرفی میاں کچوچوی علیہ رحمت رضوان سے حاصل ہوئی۔ پھر مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کو تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان نے بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ حضرت مجاہد ملت سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں لوگوں کو بیعت کرتے تھے۔ ملک کے طول و عرض میں لاکھوں مریدین و عقیدت مند مجاہد ملت کے دامن کرم سے وابستہ رہے۔ حضرت مجاہد ملت ایک عرصہ دراز تک مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کے صدر مدرس رہے۔ اس کے بعد آپ نے تبلیغ حق اختیار کی اور مختلف دینی خدمات انجام دی۔ اسلامی تحریکات سے وابستگی اور گمراہ فرقوں کی سرکوبی مجاہد ملت کا محبوب مشغلہ تھا۔ ملک بھر میں آپ نے دینی ادارے اور انجمنیں قائم کرنے کا ایک عظیم سلسلہ شروع کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجاہد ملت کو دولت علم و عمل سے نوازا تھا،
وہیں دنیاوی مال و متاع سے بھی مالا مال کیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ان متقدمین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی جنہوں نے رئیسانہ زندگی ترک کر کے فقیرانہ زندگی کو اپنا لیا تھا اور نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا۔ مجاہد ملت نے کئی دیوبندیوں سے مناظرے بھی کیے اور اس میں فتح و کامرانی بھی حاصل ہوئی۔ حضرت مجاہد ملت نے دین کی خدمت اور اہل باطل کی سرکوبی کے لیے کئی ادارے قائم فرمائے۔ کچھ اداروں کے نام یہ ہیں جو آپ کی یادگار ہیں: جامعہ حبیبیہ الہ آباد۔ مسجد اعظم الہ آباد اس جامعہ سے متعلق ہے جو اہل ہنود کے محلے میں واقع ہے۔ اس مسجد کے سلسلے میں کئی بار جیل کی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ مکتبہ الحبیب الہ آباد کے نام سے عظیم اشاعتی ادارے کو بھی قائم کیا جو روز بروز ترقی پذیر ہے۔ حبیب المطابع پریس بھی جدید تقاضوں کے مطابق اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی اشاعت کے لیے قائم فرمایا۔ مدرسہ عربیہ غوثیہ پانچ پاڑہ کلکتہ، اسی ادارے کے تحت آپ نے اخبار نوائے حبیب بھی شائع کیا۔ مدرسہ عربیہ غوث اعظم پانچ پاڑہ کلکتہ کا یہ وہ ادارہ ہے جس کے تحت اخبار نوائے حبیب بھی شائع ہو رہا ہے۔ تحریک خاکساران حق ایک ایسی تحریک ہے جو ہندوستان بھر میں اجلاس، کانفرنسوں کا اہتمام اور شر پسندوں کی شرارت کو دفاع کرنے کے لیے قائم فرمائی۔ مدرسہ قادریہ حبیبیہ بدرک اڑیسہ، مدرسہ قاسمیہ دھام نگر شریف اڑیسہ، مدرسہ حبیبیہ اڑیسہ، مدرسہ غوثیہ حنفیہ بنارس، یہ قابل ذکر ادارے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مجاہد ملت کی کئی یادگار ہیں اور یہ سب ادارے اپنے استحکام کے لحاظ سے مانندے پہاڑ ہیں۔ حضرت مجاہد ملت نے ریاست و امارت اور علم و فضل دونوں طرح کی نعمتوں سے حصہ پایا تھا، مگر علم و فضل اور عشق و عرفان کی دنیاوی امارت و ریاست پر ہمیشہ غالب رہی کو دنیاوی امارت و ریاست پر ہمیشہ غلبہ رہا۔ آپ کی زندگی کا سرسری مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تحائف و نظر کی صورت میں جو کچھ مجاہد ملت کے پاس آتا اس سب کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ مزید گھر سے بھی خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مجاہد ملت کو زمانے کا رئیس التارکین اور رئیس اعظم اڑیسہ کہا جانے لگا، جو صرف ایک تعریفی خطاب نہ تھا بلکہ آپ اس کے صحیح مصداق بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پٹنہ میں ہونے والی کانفرنس میں اپنی اہلیہ محترمہ کے تمام زیورات لا کر پیش کر دیا اور منتظمین کانفرنس نے جب ان زیورات کو قبول نہ کیا تو ارشاد فرمایا، اب تو ایک گھر سے نکل چکا ہے، واپس کبھی نہیں جائے گا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان نے پوری زندگی میں متعدد بار کعبۃ المعظمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور حضرت مجاہد ملت نے حضرت شریف حسین والی عرب کے عہد میں پہلا حج کیا اور اس کے بعد وہابی نجدی حکومت کے زمانے میں کئی بار حج ادا فرمائے۔ آخری حج 14ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوا۔ 1327 ہجری میں جو حج ادا فرمایا اس میں امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھنے پر مباحثہ ہوا۔ 1393 ہجری میں حج کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا اور آپ کو پولیس گرفتار کر کے قاضی کے پاس لے گئی اور جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر مباحثہ و مکالمہ ہوا جس میں مجاہد ملت کامیاب ہوئے۔ حضرت مجاہد ملت کو 3 ذی الحجہ کی شام کو مدینہ منورہ کی جیل سے مقام ترجیل جدہ منتقل کر دیا گیا اور 6 ذی الحجہ کی شب کو جدہ سے کراچی براہ ہندوستان روانہ کر دیا گیا۔ 7 ذی الحجہ بروز دوشنبہ بوقت 3:45 بجے صح پر کراچی سے روانہ ہو کر منگل کی رات میں بمبئی تشریف لائے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان نہایت ذہین، دقیقہ رست، دور اندیش اور معاملہ فہم تھے۔ درس نظامی کے تمام علوم و فنون میں ماہر اور آپ کے علم و فضل کا چرچا پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ تشنگان علوم کو تشفی بخش درس دیتے تھے اور مجاہد ملت نے دیوبندیوں سے اپنی حاضری و آبدی منوا لی تھی۔ حضرت مجاہد ملت نے دیوبندیوں سے کئی مناظرے بھی کیے اور ہر بار فتح و نصرت بڑھ کر آپ کے قدم چومی۔ آپ کے مشہور تلامذہ و خلفاء کے نام یہ ہیں: مولانا مفتی عبدالرب ازہری، علامہ مفتی نظام الدین رضوی بلیاوی، مولانا نعیم اللہ خان الہ آبادی، حضرت شیخ علامہ سید علوی مالکی مکی، قاری مقبول حسین حبیبی الہ آبادی، قاری نعمت اللہ حبیبی، مولانا عبدالقدوس بھدرکی، ماہر ہفت لسان مولانا عاشق الرحمان، مولانا شاہ فضل الرحمان، مولانا شمس عالم حبیبی، مولانا قاری عبدالتواب حبیبی، قاری سراج احمد حبیبی، مولانا شاہ نور محمد حبیبی، مولانا مدثر حسین ناظم تبلیغ سیرت بنگال،
مولانا سید سردار عالم حبیبی، مولانا محمد سلیم سلطان پوری، علامہ مشتاق احمد نظامی، مولانا سید کاظم بادشاہ حیدرآباد، مولانا حاج محمد علی جناح ناظم مکتبہ الحبیب الہ آباد، خطیب الہند حافظ عبید اللہ خان اعظمی رضوی، مولانا غلام عبد القادر حبیبی، مولانا ارشد علی حبیبی اجمیری، ڈاکٹر مولانا سید شمیم گوہر الہ آبادی، سید محمد محسن حبیبی، مولانا صوفی مسعود حسن حبیبی، حافظ محمد خلیل الرحمن حبیبی، امام مسجد ہرسی کرا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کے انتقال 6 جمادی الاولیٰ 1410 ہجری 3 مارچ 1981 بروز جمعہ شام اسماعیل ہوٹل بمبئی میں ہوا۔ وہاں سے نعش مبارک بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ لائی گئی، پھر وہاں سے آپ کے وطن معلوم کٹک اڑیسہ پہنچائی گئی، اور تیسرے دن اتوار کی شب تقریباً 5 بجے دھام نگر خانقاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو اور آپ کے توسل سے ہماری گناہوں کی مغفرت ہو۔ السلام علیکم۔